اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے. ہزاروں اسمگلر ہے جو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے. دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی. اور جو آخری فیصلہ، جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک یوم الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کے زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم، سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے.
اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے، جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے۔ اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے۔ لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی۔ خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے۔ اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو 2 اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں